اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ سورہ عنکبوت ہے جو 69 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہے، چونکہ 5ویں رکوع میں مکڑی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو نہ آزمایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں مؤمن ہوں کافی نہیں ہے، دل سے مؤمن ہونا لازمی ہے، اور جو کوئی سچا مؤمن ہوگا تو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوگی، عبادت میں مجاہدہ ہوگا، خواہشوں کے خلاف بھی چلنا ہوگا، مصائب پر صبر کرنا ہوگا۔ ان چیزوں کے ذریعے سے مؤمن بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاہدات اور مشقتیں سامنے آتی ہے تو مخلص مؤمن اور منافق کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے سب کچھ معلوم ہے کہ کون فرمانبردار ہوگا اور کون نافرمان، لیکن اللہ تعالیٰ اس ازلی علم کی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ خود چن لے، اور یہاں یہی دیکھنا مراد ہے کہ کس نے کون سا راستہ عملاً چنا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے سو بلا شبہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی محنت کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے، ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، اور ضرور ہم انہیں ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ اصول بتلا دیا گیا کہ اگر والدین کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں، لیکن اگر وہ کفر اور شرک پر مجبور کرے تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے۔ اسلام قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جتنا سنگین ہے یہ لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کفار کی بات مان کر واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بات منافقت کی طور پر مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور اگر کبھی تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور فتح کے اچھے نتائج سامنے آ گئے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تو دل سے تمہارے ساتھ تھے، اس لیے ہم سے کافروں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو۔
یعنی فلاں جگہ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے ہمیں بھی اس میں شریک کرو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی ہم دینی اعتبار سے تمہارے ساتھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ جہاں والوں کے سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون مخلص ہے کون منافق ہے۔ اگر کسی نے بندوں سے اپنا نفاق چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ اللہ ایمان والوں کو ضرور جان لے گا اور وہ ضرور منافقوں کو جان لے گا۔ اس اللہ کو ہمیشہ سے سب کچھ معلوم ہے، اور آئندہ بھی جس کا جو عقیدہ اور جو عمل ہوگا وہ اسے جان لے گا۔ اہل ایمان کو ایمان کی جزا اور اہل نفاق کو نفاق کی سزا دے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، یعنی اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب قوم نے ان کی دعوت کو نہیں مانا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا، وہ ظالم لوگ تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہے اپنے رسولوں کو۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے واضح طور پر پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا پھر وہ اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ان ذلك على الله يسير، بے شک اللہ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو اللہ نے پہلی بار کس طرح مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ اللہ پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وإلیہ تقلبون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں، یعنی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہی کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔